وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سوال کیا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور قابل عبادت ہے؟ ارے اللہ کی شان وہ ہے کہ وہ مجبور کی پکار کو سنتا ہے۔ میں یہ رہ گئی بات اس میں اس تمہیدی تفصیل میں کہ دعا کی تعریف کیا ہے۔ اللہ دعا کی الگ الگ لوگوں نے تعریف کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت اور توجہ کرنا، کیسے؟ اس سے اپنے مطلوب کو، کسی مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے، کسی ناپسندیدہ چیز کو دور کرنے کے لیے، اور اس کے جناب میں گڑ گڑانا، سوال کرتے ہوئے، خشوع اور خضوع مانگتے ہم دنیا میں بھی کسی سے بھی کہ فلاں چیز دے دو، لیکن اللہ سے جو دعا کی جاتی ہے اس میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تذلل اور عاجزی ہوتی ہے، بندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے دعا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نصوص دیکھیے، ایک اور قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر پکارو اور چپکے سے پکارو۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے کہ ادعونی وقال ربکم ادعونی، اس کو حدیث کے ساتھ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ بعض علماء نے تشریح کی کہ دعا عبادت کا حاصل ہے، خلاصہ ہے، افضل عبادت ہے، اور یہی انسان کو مطلوب ہے۔ یہی انسان کو، شاید میں بھول جاؤں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تشریح کرتے ہوئے دعا کے معنی مفہوم بیان کیا اور کہا کہ دعا دو قسم کی ہے، دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعائے عبادت، ایک دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی اور نیکی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ دعائے عبادت ہے، اللہ کو عبادت کے ذریعے سے یاد کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ اور دعائے مسئلہ، ہماری کوئی حاجت و ضرورت ہے، اس کو ہم مانگ رہے ہیں۔ اب قرآن میں دونوں معنی کا خوب استعمال ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ اب آگے کہا کہ ایک آدمی کو کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے جناب میں یہ مانگے کہ پروردگار یہ مصیبت دور کر دے، میرا مسئلہ آسان کر دے، میری مشکل حل کر دے۔ یہ مانگنے کے لیے اپنی حاجت کے واسطے وہ جاتا ہے، یا کسی چیز کو چاہنے کے لیے، مانگنے کے لیے جاتا ہے۔ اب جب وہ اپنی ضرورت پیش کرنے جاتا ہے تو اپنی ضرورت تو اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن اس ضرورت کے مطالبے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، اس کا خوف، اس کی محبت، اس کی عظمت کے خیال کو تازہ کرتا ہے، اپنی بندگی کو قبول کرتا ہے کہ میں تیرے سامنے عاجز ہوں، میں تیرے سامنے کمزور ہوں، میری یہ ضرورت ہے، لہذا تو قبول فرما۔ تو یہ خوبی ہے اس عبادت کی۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا، اور یہ بندے کا اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اپنی حاجت کے لیے ہم جا رہے ہیں، اپنی ضرورت مانگنے، لیکن اس ضرورت کے مانگنے کے ساتھ ہمارے ساتھ وہ چیز اللہ کی عبادت کی، خوف اور رجا کی، امید کی جڑ گئی، جو ہماری حاجت کے طلب کرنے سے زیادہ فضیلت والی ہے، اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں۔ دیکھیے، بعض سلف نے کہا کہ دعا کی عظمت شان ایک تو قرآن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اس کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کہہ رہا ہے، دعا عبادت ہے، قرآن میں جگہ جگہ کہا۔ قرآن نے دعا کو دین کہا، وَادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوهُ وَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارو۔ یہاں دعا کو دین کہا، کتنی اہمیت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو دین کہا، اور یہ اسناد حسن کے ساتھ ہے، جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، جو ابھی میں نے عبارت پڑھی کہ اللہ کے رسول نے کہا دعا عبادت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دعا سے زیادہ اہمیت والی، کرم کیا ہے، عزت والی دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز بندے کی طرف سے اللہ کے جناب میں جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اللہ کے نزدیک کیوں ہے؟ ابھی تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا، ایک ہم اور آپ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اپنی بندگی، اپنی کمزوری، اپنے عجز کا، بلکہ ساری کائنات کے عاجز ہونے کا اقرار کرتے ہیں،
اور اللہ سے مانگ رہے ہیں مطلب یہ کہ جو چیز مانگ رہے ہیں اس کے تعلق سے ہم کو یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. ہاں کتنی عظمت والی یہ بات ہے. ایک اور بات دعا کی عظمت بتاتی ہے اللہ سے مانگنے کی. آپ ایک حدیث جس کو البانی صاحب نے حسن کہا ہے بار بار سنی ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. اللہ سے جو مانگتا نہیں دعا نہیں کرتا اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. دنیا میں کوئی کتنا بھی مالدار ہو کتنی بھی نعمتوں سے بہرا اور یہاں تک کہ بادشاہی کیوں نہ ہو وقت کا, اگر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ 25 مرتبہ آپ مانگیں گے تو کسی نہ کسی حد پہ جا کے 25 زیادہ بول دیا, کوئی بہت کچھ آدھا دل فیاض ہو تو وہ زیادہ آگے جا کے. یہاں آپ کسی سے مانگے بار بار مانگے تو ناراض ہوگا, ایک بار میں بھی دل میں کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے مانگنے والے کے تعلق سے. تو یہاں مانگنے پر لوگ ناراض ہوتے ہیں اور رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے. جو مانگنا ہے خدا سے مانگا ہے اکبر, یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی بلکہ